وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 54، درس نمبر 908، حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا ہم ظالم لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 54۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہر اس شخص کے پاس ظلمت جس نے ظلم کیا ہے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ، لفتدت بہ، تو اس عذاب
سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ لما رأوا العذاب وقضی بینہم بالقسط، اور وأسروا الندامۃ، اور وہ جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو یہ دل ہی دل میں پچھتائیں گے، ندامت کو چھپائیں گے۔ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تھوڑا سا یہ ترجمہ آپ کو سامنے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، تھوڑی میرے خیال سے میں نے آگے پیچھے کر لیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہو ہر نفس کے پاس جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، لَفْتَدَتْ بِهِ، تو وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک لفظ محذوف ہے کہ لیکن پھر بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور یہ ندامت کو چھپائیں گے، دل ہی دل میں پچھتائیں گے۔ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، وقضی بینہم بالقسط، اور فیصلہ ہو جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اہم آیت ہے یہ، آج کے لیے ہے، 2020 کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور اس میں دیکھیں، یعنی آپ نے ترجمہ تو سن لیا، اور ترجمہ مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم لوگ جنہوں نے آخرت کو بلا کر دنیا کو مقدم سمجھ کے دنیا کے لیے زندگی گزار دی، ساری زندگی ظاہر کے لیے ہی دوڑ دھوپ کرتے رہے، تو یہ لوگ بہت بڑے خسارے سے یعنی بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے روز قیامت۔ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اور اس دن کا حال یہ ہوگا، جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ایک تو یہ دل میں پچھتائیں گے، دل ہی دل میں پچھتائیں گے، اور وہ اسروا مطلب چھپائیں گے، اپنی ندامت چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ اور اچھا، اب یہ ہے نا کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یعنی اس آیت کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ اے لوگو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ بھی یعنی دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بات کی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ میں آپ کو دوبارہ پوری آیت پڑھ کے دے، لا تلہکم اموالکم ولا اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے برائے نام مسلمانوں، تمہارے مال اور اولاد تمہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے بھی ایسا کیا تو یہ بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اولئک هم الخاسرون۔ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ ایک شخص کے پاس موت آ جائے، پھر یہ کہے کہ اے میرے رب تھوڑی مہلت تو دے دے مجھے، تو اب میں یعنی موت تو سر پہ کھڑی ہو گئی، وہ اب مہلت مانگے گا اللہ سے اور کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں واپس بھجوا دے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں نیکی کی تصدیق کروں اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب یہ ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ سبق میں کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور جو میں آیت ابھی پڑھ کے سنا رہا ہوں دوسری جگہ سے، اس میں بھی یہی مضمون ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کی جو وقت مقررہ آ جائے
تو اس کو پھر واپس نہیں کرتا، تاخیر نہیں کرتا اس پہ، بس وہ واقع وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا دیکھیں، آج کی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے، کافی اس میں مباحث ہیں، یعنی کافی پہلو سے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ آج وہ دنیا، وہ آخرت جس کے لیے آپ دنیا کو آپ نے ترجیح دے دی ہے، آخرت پر دنیا کی مفادات کو ہم نے ترجیح دے دی ہے اور ترجیح دینا پسند کرتے ہیں، لیکن روز قیامت ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ اچھا، اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص ظالم ہے، ظلمت کا لفظ آئے نا، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اگر ہر نفس کے لیے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہاں پہ تھوڑا رک کے میں یہ ظلم کی وضاحت کروں گا۔ ہم دیکھیں، عام طور پہ تو ہم قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب ظالم، کافر، فاسق، منافق، مشرک، اس میں تو ہم اپنے آپ کو گردانتے ہی نہیں ہیں۔ اول تو یہ بات میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں کہ سارے قرآن کو، پورے قرآن میں اس میں ہم ہدایت اپنے لیے کوئی نہیں پاتے، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ دنیا کی زندگی اصل ہے، اس کا فائدہ اصل ہے، اس کا نقصان اصل ہے، حالانکہ یہ تو حقیقت کے خلاف بات ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے۔ وَلْنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ میں ظالم لوگوں کی وضاحت کر رہا ہوں سامنے کم، تھوڑا سا توجہ سے میری بات سنیں۔ کوئی خاتون اگر ہنڈیا پکا رہی ہے یا کوئی نفل نماز پڑھ رہی ہے، درس بھی لگا دیا ہے، تو ذرا یا تو درس کو بند کر دیں اور اپنا کام کر لیں، لیکن یہ بات ذرا توجہ سے سنیں۔ اصل میں دیکھیں، قرآن سے ہم نے روگردانی اختیار کر لی ہے۔ یہ ہمارا رویہ ہے کہ چلو قرآن بھی لگا ہوا ہے، کچھ اور کام بھی ساتھ کر لو، کچھ اور نیک کام بھی کر لو، تو یہ ذرا ہمارے رویے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو ظالم کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں اس وقت دو قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں ہے، ایک وہ جو اللہ کی رضاؤں کو اس نے پس پش ڈال دیا ہے، یہ شخص ظالم ہے۔ دیکھیں، آسانی سے میں بات کرتا ہوں، الجھا نہیں رہا میں آپ کو، اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ مقصد صرف اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اور جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسی کی طرف رخ کر لیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں۔ تو اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، یعنی اللہ کی اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا، اپنے آپ کو تلاش نہیں کرتا، جو سچ ہے، جو روح ربانی ہم میں ہے، یہ تو دیکھیں، دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہم اس میں آئے ہیں۔ قَالَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ابھی ہم نے پڑھا ہے سورہ یونس میں کہ قیامت کے دن ہم جب کھڑے ہوں گے تو ظالم لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ ہم تو دنیا میں قبر میں بس ایک گھڑی رہے تھے، دن کا کچھ حصہ، ساعۃ من النہار۔ تو اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ظالم ایک وہ لوگ ہیں، دنیا دو گروہ میں اس وقت بٹی ہوئی ہے۔ ایک وہ جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، اپنے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے۔ اور ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیر اللہ کو منزل بنا لیا ہے، حالانکہ ہماری منزل تو اللہ ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ تو ہر وہ شخص اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے جو اپنے مقصد حیات سے غافل ہے۔ اس کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے اپنے قول اور عمل سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض
حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہیں، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ لیکن صورتحال کچھ مختلف ہے سامنے کرام، صورتحال کچھ مختلف ہے، اور مختلف ایسے ہے کہ ہم لوگوں نے باطل کو مقصود بنا لیا ہے۔ اور دیکھیں، میں تھوڑی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں تو میرے خیال سے آسانی ہوگی۔ گھر میں آپ ماں باپ ہیں، آپ کے 3-4 بچے ہیں ماشاءاللہ، گھر میں کھانے کا سودا نہیں ہے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، بچے بھوکے ہیں، میاں بیوی جو ہے بازار میں جاتے ہیں تاکہ کھانے پینے کا سامان لے آئیں، سبزی لے آئیں، گوشت لے آئیں، چکن لے آئیں، جو بھی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے پکانے کو، اور یعنی چولہا وغیرہ، ہانڈیا، یہ سب کچھ ہے، اور یعنی دن کا 1 بج گیا ہے، بچے بھوکے ہیں، صبح ناشتہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ لوگ دونوں گئے کہ چلو دونوں چلتے ہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، میاں بیوی چلے گئے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں، بہت بڑا سٹور ہے۔ بیوی کو بیگم تو کپڑوں کی رسیاں ہے، اس نے وہ دیکھا، سٹال دیکھا، ان کے پاس ابھی یعنی مثال کے طور پہ 5,000 روپے ہیں، 5,000 روپے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے سیل کا بینر دیکھ لیا کہ 70% سیل، تو وہ زبردستی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی وہ سیل کے وہ سٹال پہ، اور وہاں جتنے بھی ان کے پیسے تھے ان پہ ان کپڑوں کا، حالانکہ بیگم صاحبہ کے پاس ماشاءاللہ الماری بھری ہوئی ہے، یہ نہیں کہ کپڑے نہیں ہیں، لیکن اس نے سیل دیکھا اور جو کپڑے دیکھے وہ اس پہ لٹو ہو گئی، یہ تو مجھے بڑا پسند آ رہے، تو میاں جی کو اس نے مجبور کیا کہ یہ لے لو میرے لیے۔ 2-3 انہوں نے سوٹ پسند کی، جتنے پیسے تھے انہوں نے وہ کپڑوں کی خریداری میں صرف کر دیے۔ بچے گھر پہ بھوک سے بلک رہے، یہ خود بھی بھوکے ہیں، لیکن ان تمام حالات کو انہوں نے نظر انداز کر کے وہ غیر ضروری خریداری کر لی۔ اب پیسے تو باقی بچے نہیں، اور سودا پھر ان کو دھیان آیا کہ بھئی وہ لینا تھا، اب وہ دکاندار تو پیسے واپس نہیں لے رہا، وہ سوٹ تو واپس نہیں لے رہا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ کچھ اس طریقے سے معاملہ ہے۔ دنیا میں ہم آئے، اللہ کی ملاقات کا ایک سودا ہو رہا ہے یہاں، اللہ کی ملاقات کا، دنیا کیا ہے؟ ایک بازار ہے، اس میں سودا ہے کہ اللہ کی ملاقات اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں ایک سودا کر لیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں جنت ہے۔ اس کا مطلب مختصر طور پہ، جو میرے مستقل سننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نیا سننے والا ہے تھوڑا سا میں مختصر طور پہ یہ بتا دوں کہ آپ یعنی اللہ کی ملاقات اگر چاہیے تو ایک ڈیلنگ کر لے، ایک پیکیج ہے کہ بھئی اپنا مال و جان کا اختیار اللہ کو دے دو، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ جنت کا سودا کر لو۔ دنیا کیا ہے؟ ایک بازار ہے، اس میں جنت کا سودا ہوتا ہے۔ قیمت کیا ہے؟ مال و جان اور زندگی جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ واپس کر دو، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زندگی گزارو، اللہ کے لیے زندگی گزارو، تو تمہیں وہ سودا جنت مل جائے گی۔ فَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ دوسری جگہ ہے کہ جس نے وہ وعدہ پورا کیا جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو اجر عظیم دے گا۔ تو جناب یہ ساری صورتحال ہے، اور آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ ظالم کی میں وضاحت کروں، اپنے اوپر ظلم، جنت ہماری ضرورت ہے، ہم جب مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، 2 گھروں میں سے ایک گھر لازمی ہوگا، ہمیں تو کسی بات پر یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے، یہ بات کلیئر ہے، ہمارا یقین صرف دنیا پہ ہے۔ اب ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بھلا کے
دنیا کی طرف رخ کر لیا اور دنیا کے نفع و نقصان کو اہمیت دے دی اور دنیا کے فائدے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ دیکھیں دوڑ ہے، ایک جنت کی طرف دوڑ ہے، ایک دنیا کی طرف دوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، رب کی مغفرت اور جنت کی طرف تم دوڑو، جلدی کرو۔ اور لیکن ہماری دوڑ تو دنیا کی طرف ہے۔ تو دیکھیں وہ شخص بہت بڑا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے جس نے دنیا کو منزل بنا لیا اور ساری زندگی اس نے دنیا کے لیے وقف کر دی۔ دیکھیں میں دنیا کو چھوڑنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ترک دنیا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ دنیا آپ نے استعمال کرنی ہے، نیت آخرت کی کرنی ہے اور اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ ہماری نیت دنیا کی ہے، جنت دوزخ اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس کی ہمیں نہ کوئی خوف ہے دوزخ کا اور نہ جنت کی کوئی لالچ ہے۔ اس وقت ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہر کے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا ہی کے فائدے پر ہم خوش ہو رہے ہیں، خفا بھی ہو رہے ہیں، نقصان پہ خفا ہو رہے ہیں، فائدے پر خوش ہو رہے ہیں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میرے پاس بہت پیسے ہیں تو آپ خوشی سے سرشار ہیں، اور نہیں ہے پیسے تو آپ پریشان حال ہیں۔ تو دیکھیں یہ ظالم کی میں بات کروں، ظلمت، یہ بہت اہم آیت ہے، اس میں ظلم کا 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ، ظلمت یظلمون 2۔ بہرحال میں پہلے لفظ کی وضاحت کر رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اگر ہر وہ شخص جس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو دیکھیں اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک اچھی رہائش کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، جنت میں آپ کو جو محل ملنے والا ہے، جو آپ کا استقبال ہونے والا ہے، جو حریر اور ریشم اور دیبا کے آپ کو لباس پہنائے جائیں گے، جن جڑاؤ تختوں پر آپ بیٹھے ہوں گے آرام سے، کھانے پینے اور مشروبات کی بہتات ہوگی، جو چاہیں کریں، جس طرح جو چاہیں منگوائیں، جس طرح چاہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو آپ منگوائیں گے اور جو آپ چاہیں گے سب کچھ وہاں موجود ہوگا۔ ایک حقیقی جگہ ہے وہ سامنے کا۔ اور یہ بات بھی میں ضمن عرض کر دوں کہ وہ یہ جنت جو ہے نا، یہ اصل حقیقت وہ ہے۔ یہاں دنیا میں تو ہم خواب و خیال کی دنیا گزار رہے ہیں، اس کی میں ابھی وضاحت نہیں کر رہا، لیکن صرف یہ ایک تھوڑی سی وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، ایک دن یا دن کی کچھ گھڑی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس وقت ہمارا یہ خیال ہوگا آج کی، یعنی جو ہم اندازہ لگائیں گے تو وہ یہی ہوگا کہ دن یا دن کی کوئی گھڑی، الا ساعۃ من النہار۔ تو ظالم اب جنت کو ٹھکرا کے اس وقت کیا صورتحال ہے آج کے مسلمان کی، ہماری، اور جو گھر میں بیٹھی بھی جو خاتون خانہ ہے اس کا میاں ہے، یہ دونوں انہوں نے جنت کو ٹھکرا دیا ہے۔ یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ میں آپ کو تسلی نہیں دے رہا، آپ کو تسلی نہیں دے رہا، آپ کو انتباہ کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ آپ نے جنت کو ٹھکرا دیا ہے۔ آپ کیوں کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اب آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ بہت بڑے ظالم ہیں اور بہت بڑا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو آگ میں جلنا ہوگا ہمیشہ کے لیے، عذاب الخلد ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ سبق میں۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا ما کنتم تکسبون۔ ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اگر آپ غور کریں سامعین کرام، یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں آیت نمبر 44 میں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، ظلم کے الفاظ متواتر آ رہے ہیں۔
آیت نمبر 44 کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے. پھر آیت نمبر 47 میں ہے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ان پر ظلم نہیں ہوگا. پھر ظلم کے الفاظ استعمال ہیں. پھر اگر آپ آگے چلیں تو آیت نمبر 52 میں ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظُلِمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو. هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. تمہیں تو وہی سزا دی جائے گی جو تم نے عمل کیا ہے، زیادہ تو نہیں ہوگا. تو یہ مسلسل اب آج جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 54 وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ. اگر ہر نفس کے لیے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یہاں تک میں نے آپ کو بہرحال ظلم آپ دیکھ لیں، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. کوئی ظلم کرتا ہے تو اپنے اوپر. دیکھیں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا حق دبا لینا، کسی کو اس کا حق نہ دینا یا اس کا حق دبا لینا، یہ ظلم ہوتا ہے. زندگی ہے، اللہ کا حق ہے کہ بندگی اس کی ہو. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر آپ بندگی نہیں کر رہے اس وقت تو ہمارا بندگی کا کوئی موڈ نہیں ہے. اور یہ میں سنتا رہتا ہوں کہ یار یہ تم جو کہہ رہے ہو، مجھے لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتی. یہ بندگی تو نہیں ہو سکتی، کامل بندگی تو ہم نہیں کر سکتے. نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، حج کر لیں گے، لیکن یہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ ٹوٹلی اطاعت، یہ نہیں ہو سکتی ہم سے. تو آج بھی ہمارا خیال یہی ہے سامنے کا. آپ خود بھی دیکھ لیں، خاتون خانہ ہے گھر میں، اس کو پتہ ہے نماز روزے کی وہ پابند ہے، لیکن شوہر کے حقوق پورے کرنے کے لیے وہ تیار نہیں. اس کا اپنا موڈ ہے، جب چاہے راضی ہو، خوش ہو، جب چاہے ناراض ہو. دین کی بنیاد پر ہمارے اخلاق نہیں ہے، قرآن ہمارے اخلاق کی بنیاد نہیں ہے. ایک صاحب آئے امی عائشہ کے پاس. امی عائشہ سے پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امی جان مجھے بتائیں کہ رسول کے اخلاق کیسے تھے. تو امی جان نے واپس سوال کیا سائل سے، اما قرأت القرآن. اے سائل کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ میں نے کہا پڑھا ہے، مسلمان تھا. کان خلقہ القرآن، ان کا خلق تو قرآن تھا. تو وہ بات یہ ہے کہ قرآن تو ہمیں اخلاق بتاتا ہے، اخلاق کی صفت دیتا ہے. لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ایسے ہم جیسے لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یہ آج سب ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. آج کی امت مسلمہ بہت بڑا اپنے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے اور اسلام کی بہت بڑی دشمن ہے. دین اسلام کی سب سے بڑا دشمن جو ہے ہم سب ہیں، سب نکلا. اللہ کو بھلا کے اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہے. دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور یہ بس دنیا ہی ہے ہمارا. دنیا ہماری محبوب ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے. یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، یعنی ہمیں ایڈوانس میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ. بس میں ظالم کے الفاظ جو ہے نا، یہ میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ترجمہ، درس وغیرہ یہ سب کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں سمجھتے اور اس یعنی آیات کے مفہوم اور الفاظ کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اب یہ آیت جو ہے کتابوں میں آپ دیکھیں ایسا، یعنی بہت میں نے تو نہیں دیکھا لیکن میرا گمان غالب یہ ہے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوگا یہ تو سارا کافروں کا مضمون ہے، مشرکوں کے لیے ہے، مکے میں آیت نازل ہوئی ہیں، بس یہ تو سارا وہی مضمون ہے. اور بعض جگہ میں نے یہ لکھا بھی دیکھا ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی عالم لوگ یہ کہتے ہیں کتابوں میں، بعض عالم، کہ بھئی جو شرک کے متعلق آیات ہیں وہ مشرکوں کے لیے ہیں، جو کافروں کا ذکر ہے تو وہ کافروں کے لیے ہے.
بات تو ٹھیک ہے ان کی، لیکن کیا کیجیے کہ ہم نے تو کافروں اور مشرکوں کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو اس کا کیا حل ہے؟ بات تو ان کی صحیح ہے۔ تو اپنے لیے سمجھیں قرآن کو، اور اسی کے مطابق آپ اپنے اوپر، اپنے لیے ہدایت اس کے لیے حاصل، یا تو آپ ظالم ہیں اپنے اوپر ظلم کر رہے یا نہیں کر رہے۔ میرا آج کا سبق صرف یہی تھا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر ہر نفس کے لیے، ہر نفس مالک بن جائے، وہ نفس جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ما فی الارض، جو کچھ یعنی روئے زمین کی ساری دولت بھی ہو، لفتدت بہ، تو وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن قبول نہیں ہوگی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور یہ پچھتائیں گے، ندامت، اسرو چھپائیں گے اپنی ندامت کو، شرمسار ہوں گے، لما رأوا العذاب، جب یہ مسلمان جو ہے، یہ نام نہاد مردم شماری والے جب عذاب کو دیکھ لیں گے نا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، تو وہ پریشان ہوں گے اور پشیمان ہوں گے اور سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، الفاظ آئے ہیں قرآن میں۔ وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔